اچھا اب صاحب آبویسلی اب شعیب شاہین صاحب کی جماعت کا ایک موقف ہے کہ جی ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہم نے کچھ چیزیں یہاں پہ دیکھی. علی امین صاحب آئے، وہ اچانک غائب ہو گئے، پھر وہ چلے گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی رابطے بھی بحال ہو گئے ہیں. وزیر دفاع کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چینج ہوا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے جو پیغام جو بات کی ہے وہ مجھے ان کی انسیکیورٹی نظر آتی ہے اس کے اندر، کیونکہ دیکھیے موجودہ پچھلے چند سالوں کی اگر ہم بات کریں، ایک دہائی کو صرف دیکھ لیں، تو پاکستان میں ون پیج کی شہنشاہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی رہی ہے. وہ ایک دور تھا جب آپ بھی اسلام آباد سے کوریج کر پروگرام کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے، اور ہماری بڑی بحث ہوتی تھی پروگرامز میں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف میں زیادہ تر ان کی پالیسی کے اوپر تنقید کر رہی ہوتی تھی اس دور میں. سو وہ ایک اتنا کمفرٹیبل ون پیج کا دور تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب پی ٹی آئی تھی تو ایک پاپولر جماعت اور اسٹیبلشمنٹ، اس وقت اسٹیبلشمنٹ قوم کی باپ ہوتی تھی، اور باپ ہوتی تھی، اور اتنی تعریفیں سنتے نہیں تھے کرٹیسزم یہ لوگ. سو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی اوبیسلی جو حالات بنے، تو خواجہ آصف صاحب انسیکیور تو ہونے ہی ہیں، انہوں نے آج انسیکیور تو ہونا ہے، لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بطور وزیر دفاع یہ بات ایک طرح سے کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا. اور دوسری طرف حکومت جو ہے مختلف مواقعوں پہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک پیج پہ ہیں اور ہر چیز کوارڈینیشن کے ساتھ ہو رہی ہے. یا پھر یہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو طرز رہا سیاست کرنے کا دوسری پارٹیز کا، جو ایکسپیرینسڈ پارٹیز ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات ایسا شوچھا چھوڑ دیتے ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف جو اتھر میں آبزرو کر رہی ہوں، وہ پی ٹی آئی کی اپنی دوہری پالیسی بھی. بشرا بی بی اگر کسی ڈیل سے باہر نکلی ہیں تو پاکستان کی سیاسی حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی پی ٹی آئی نے اب سیاست کرنا سیکھ لی، اپنے معاملات چلانا سیکھ لی. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سیاست سیکھی ہے؟ کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے پارٹی کے اندر؟ اگر یہ ڈیل سے نکلی ہیں بشرا بی بی تو پھر تو میں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے کچھ سیاست سیکھ لی ہے پاکستان میں. لیکن اگر یہ دوہری پالیسی ہے کہ شعیب صاحب ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بتائیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی، کسی قسم کی بات چیت کسی اس طرح کے اداروں سے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعد پتہ چلے کہ جلسہ منسوخ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے کیا تھا، اور محسن نقوی صاحب کو تو انہی کا نمائندہ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ڈیل کی بات، اور گنڈا پور صاحب اسلام آباد بھی آتے ہیں، واپس بھی جاتے ہیں، حلف برداری میں بھی آتے ہیں اسلام آباد، اور یہ ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ڈیلنگ کے لیے ہیں اداروں کے ساتھ. سو یہ ایک دوہری پالیسی ہے پی ٹی آئی کی جو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور کچھ عرصے میں مجھے لگتا ہے ان کے سپورٹرز بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے اس چیز کو کوسچن کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یا تو آپ کھل کر اونرشپ لیں، جیسے نون لیگ کیا کرتی تھی کہ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے ڈیل بھی کر لی اور بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ بھی ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں استعمال ہو چکی سیاست میں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں ابھی تک جو ان کی لیڈرشپ ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، وہ جیل کے اندر ہے، خان صاحب جیل کے اندر ہیں، میاں صاحب تو باہر چلے گئے تھے، وہ سارے معاملات تھے، ٹویٹر خاموش ہو گیا، مریم بی بی بہت عرصہ ٹویٹ نہیں کرتی تھیں. ان کا تو ایشو یہ ہے کہ یہ ٹویٹس بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور جیل کے اندر ہوتے ہوئے کرتے ہیں. تو آپ ویسے ذاتی طور پہ آپ ایکسپیکٹ کرتی تھیں کہ خان صاحب اتنا عرصہ جیل میں گزار دیں گے، اور یہ پی ٹی آئی جماعت جس کے اوپر پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا، اور اسٹیبلشمنٹ ان کی سہولت کار تھی، سب اس پہ بات کرتے تھے، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ اتنا عرصہ سروائیو کر جائیں گے ان کی حمایت کے بغیر؟ دیکھیں یہ تو ایک عام تاثر تھا کہ پی ٹی آئی نے وہ سختیاں نہیں دیکھی ہوئی، تو پتہ نہیں کیا بنے گا جب اگر ہوگا. اور یہ ایک جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا خان صاحب کو، اسلام آباد کے حلقوں میں بات ہوتی ہے کہ بس 1 مہینے کے اندر ڈیل بنا کے وہ نکل آئیں گے، اب کچھ ایسی بات ہو جائے گی. ہاں، سو وہ اوبیسلی ایک بہت مشکل دور پی ٹی آئی نے دیکھا ہے. یہ الیکشن نکالنا بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. لیکن اس سب چیز میں ایک اور چیز بھی تو اتھر ہم نے دیکھی نا، دوسری پارٹیوں کے ساتھ جب یہ سارا کچھ ہوا تو یونائٹ ہو کے ایک ان کی حکمت عملی اور ایک بیانیہ ہوتا تھا. پی ٹی آئی کا ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں ٹاک شوز ہوسٹ کرتے ہیں. ایک رہنما کل بیٹھ کے کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر، بلکہ شعیب صاحب نے غالباً جیو پہ اس دن کہا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. اگلے دن پارٹی اناؤنس کرتی ہے کہ ہمارے نامینیشنز ہوں گی سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے. نہیں، 2 الگ چیزیں تھیں، واضح کر دوں. سر آپ جوڈیشل کمیشن کا نہیں کہہ رہے؟ نہیں، میں نے پارلیمانی کمیٹی کہا تھا. 2 چیزیں ہیں. سر وہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد کی بات ہو رہی ہے. نہیں، جوڈیشل کمیشن میں ہم نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں ہم نام بھی دیں گے، ہم بیٹھیں گے بھی. وجہ یہ ہے کہ ہم بیلنس آف پاور ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. وہاں پاسبلٹی ہے کہ ہم شاید اپنا کوئی رول ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پارلیمانی کمیٹی آلریڈی 3/4 میجارٹی گورنمنٹ کی ہے، اس میں ہم 3 بندے جائیں بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن اتھر میرے اس میں ہم نے پہلے دن ترامیم کے اوپر ان کا کیا موقف رہا، مولانا صاحب کی بھی آج جو پوزیشن ہے اس میں ایک طرف ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا واضح کھل کر کہہ رہے ہیں، لیکن دوہری پالیسی تو ہے نا، وہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے. کنفیوژن تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں. جی اب صاحب، گنڈا پور صاحب کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہی یہ ہے جو پی ٹی آئی بتایا کرتی ہے، یو ایس پی جس کو کہا کرتے ہیں
کہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرا دیں گے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، ان کے جس طرح کی ملاقاتیں رہتی ہیں اور جس انداز میں وہ چیزیں آپ وہ خود تو وہ یہی خان صاحب نہیں مانتے، وہ کوئی بندہ آ کر کہہ صاحب دے خود جب یہی بات کرتے ہیں اپنے بارے میں تاثر دیتے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں مولانا صاحب جیسے منجھے ہوئے سیاستدان بھی آ کر اس قسم کے دلائل دے رہے ہوں کہ انہوں نے 11 بندے خریدے ہوئے تھے تو ہم مجبوری میں ہمیں یہ ترمیم میں ساتھ دینا پڑا، تو بڑے دکھ کی بات ہے. اپوزیشن بہت مجھے کمزور نظر آتی ہے پاکستان